نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة أو كما قال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں 27 روزہ فہم دین کورس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے جنات اور شیاطین سے بچاؤ کے طریقے۔ جنات اور شیاطین یہ انسان کی زندگی میں آتے بھی ہیں، بلکہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان سے بچنا اس کی تلقین اللہ تعالی نے بھی فرمائی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچاؤ کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی بھی قسم کا وسوسہ پیدا ہو، اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں 7 باتیں، 7 طریقے وہ عرض کروں گا کہ جن سے ہم اپنے آپ کو شیاطین سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ 7 مقامات ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوں گے، لیکن مختصراً یہ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جہاں پہ اذان ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کسی گھر میں شیطانی اثرات ہیں، کسی جگہ پہ شیطانی اثرات ہیں، وہاں پہ اذان دی جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان وله ذرات، کہ جب اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ وہاں پہ اذان کی آواز نہ آتی ہے۔ تو جس گھر میں ایسے اثرات محسوس ہوں اس میں کثرت سے اذان دی جائے، اللہ کے فضل سے شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور دروازے کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے دروازے کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں۔ اللہ کے فضل سے شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسی بند دروازے کو نہیں کھول سکتا، اور پھر اس کے اللہ کا نام لے کے اس کو بند کیا گیا ہو، شیطان اس دروازے کو نہیں کھول سکتا اور اس میں سے داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یہ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اسے بشارت دی جاتی ہے کہ تیرا کام سدھار دیا گیا ہے، تو محفوظ ہو گیا ہے، تو ہدایت پا گیا ہے، اور شیطان اس سے کنی کتراتا ہے، اس سے دور ہٹتا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ یہ دعاؤں والے جو مسنون دعاؤں والی جو کاپیاں ہیں ان میں بھی یہ دعا لکھی ہے، گھر سے نکلتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھنا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، یہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ 2 باتیں۔ تیسرے نمبر پر سورہ بقرہ کی تلاوت، اور خاص طور پہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کی تلاوت ہمیں شیطان سے محفوظ رکھتی ہے، جو حدیث میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان اور ویران نہ بناؤ قبرستانوں کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ،
شیطان اس گھر سے دم دبا کے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے، اور خاص طور پہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھتی ہیں۔ 3 باتیں۔ چوتھے نمبر پر آیت الکرسی۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا ہمیں شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم جب بھی رات کو بستر پہ جائیں آرام کرنے کے لیے، سوئیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیا جائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو یہ پوری ایک آیت ہے، اس کو ہم اپنا معمول بنائیں گے، اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائیں گے، اور پوری رات ہماری حفاظت ایک فرشتے کے ذریعے سے کی جائے گی۔ نمبر 5، وہ عمل جس کے ذریعے سے ہم شیاطین اور جنات کے حملوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں، سورہ اخلاص اور معوذتین، یعنی آخر والے جو 3 قل ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان 3 سورتوں کی جو تلاوت ہے یہ بھی ہمیں شیاطین اور جنات کے حملوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد اور شیاطین سے محفوظ رہنے کے لیے انہی صورتوں کا دم فرمایا کرتے تھے۔ 5، چھٹے نمبر پر وہ عمل جو ہمیں شیاطین اور جنات کے حملوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جب ہم جائیں بیت الخلاء میں دعا پڑھ کے داخل ہوں، جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں باہر نکل کے دعا پڑھیں۔ یہ عمل ہمیں شیطان کے حملوں سے ضرور محفوظ کرے گا، کیونکہ یہ دعا ہی یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جن اور خبیث جننیوں سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ دعا پڑھنے کو ہم اپنا معمول بنائیں۔ 6 باتیں، اور آخری بات جو ہمیں شیطان سے اور جنات کے حملوں سے جو چیز محفوظ رکھتی ہے، جب جمائی آئے ہم اس جمائی کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو جمائی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب تم میں سے کس شخص کو جمائی آئے وہ اس کو اپنی طاقت کے مطابق روکنے کی کوشش کرے، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ جمائی لیتا ہے اور ایسے کہتا ہے نا ہاں جمائی لیتا ہے، تو شیطان اس پہ ہنستا ہے، شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے جمائی کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کی جائے، اور اپنے منہ پہ بائیں ہاتھ کے ذریعے سے اس کو روکا جائے، منہ پہ آگے ہاتھ رکھا جائے، منہ کو کھلا نہ چھوڑا جائے۔ اس سے بھی ہم شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ 7 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فہم دین کورس کا یہ جو سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور اس کو کامیابیوں سے ہم کنار کرے۔ وما علینا